اجمیر میں میرا ننیال ہے اور دھولپور میرا ددھیال ہے اور دونوں راجستھانی ہیں. اور جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت ہم اجمیر میں تھے اور حیدرآباد میں آ کر ہم مول چند محل کھمباٹی گٹی میں یہاں قیام پذیر ہوئے اور وہیں سے زندگی کا آغاز ہوا اور ریڈیو بھی میں نے وہیں سننا شروع کیا تھا. پھر میں پالی ٹیکنک پہ چلا گیا. یہاں سے میں نے ایسوسیٹ الیکٹریکل انجینئر کا ڈپلومہ کیا. اس دوران میں جب میں یہ کر رہا تھا تو میرا کلاس فیلو تھے مشرف علی خان. وہ یہاں اناؤنسر تھے اور ڈرامہ آرٹسٹ. شاید 59 میں جب ہوم اسٹیٹ ہال میں ریڈیو اسٹیشن تھا تو میں ایسے ہی گھومتا ہوا پہنچ گیا. جا کے میں نے وہاں نیوز ریڈر کا آڈیشن دے دیا. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ریڈیو کا طریقہ کار تھا کہ جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو وہ جس کو اپروو کرنا ہے اسے تو روک لیتے ہیں. تو مجھے بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ گھر چلے جائیں, خط کے ذریعے ہم بتا دیں گے. میں جب اس سیڑھیوں سے اترنے لگا تو ایک سائڈ میں پلر تھا, اس سے ٹیک لگائے ہوئے ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اے لڑکے ادھر آؤ. میں واپس, میں نے کہا جی سر. مجھ سے کہنے لگے تمہاری آواز بہت اچھی ہے, تمہاری عمر کم ہے, 2 سال بعد تم آنا, میں تمہیں اپروو کر دوں گا. وہ تھے زکا درانی. مجھ سے مشرف نے مجھ سے کہا کہ یار تم اناؤنسر کیوں نہیں ہو جاتے ہیں. میں نے کہا اچھا چلو کیا کریں. کہنے لگا آڈیشن دے دو. اس پر میں نے 1964 میں آڈیشن دیا. مطلب آنے لگا کیجول بکنگ پر. حسن کاظمی, ظہیر, یہ سب ہمارے ساتھ ہوتے تھے اور محمد علی رضوی صاحب بھی ہوتے تھے, وہ بھی اس زمانے میں تھے. خدا بخش تیمور, اقبال جعفری تو خیر ہم سب کے ہیڈ تھے اور ان سے ہی ہم بہت سی چیزیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ زندگی میں آپ ہر چیز سکھائی نہیں جاتی آپ کو. بہت کچھ ہم نے ریڈیو کے اتوار سیکھے اقبال جعفری صاحب سے. محمد بخش صاحب تھے ہمارے جو ظاہر مشہور براڈ کاسٹر ہیں, وہ بھی یہاں تھے. محمود صدیقی تھے یہاں, الیاس عشقی صاحب تھے اور بینی سلیمی تھے, قیوم علی تھے. پھر مجھے میری کیجول بکنگ شروع ہو گئی اور میں اناؤنسر کے طور پہ کام کرنے لگا. پھر ساتھ ساتھ ڈرامے میں بھی کام ہونے لگا. جب میری پہلی بکنگ ہوئی تھی نا تو فوجی پروگرام میں ہوئی تھی میری فرسٹ بکنگ. آپ کو پتا تھا لائیو پروگرام ہوتے تھے. پھر مجھے انہوں نے ریکمنڈ کیا ہیڈ کوارٹر کہ اس کو ہمیں, اس لڑکے کی ضرورت ہے, ہمیں دیا جائے. تو مجھے وہاں سے 5 سال کا کانٹریکٹ ملا ایسوسیٹ پروڈیوسر ریڈیو نیوز ریل کا. تو میں وہ چلتا رہا. پھر وہ پروڈیوسر کے لیے مطلب میں نے یہیں رہتے ہوئے پھر میں نے ایم اے کیا, سوشیولوجی میں کیا, پھر جرنلزم میں ایم اے کیا. میں نے 2 ایم اے کیے. پھر میں نے اپلائی کیا. 1977 میں حیدرآباد میں انٹرویو ہونے کا سوال پیدا ہوا. میں قیوم علی صاحب کے ساتھ بیٹھتا تھا, اخبار میرے پاس تھا, تو میں اخبار پڑھتے ہوئے میں نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا زمین میں. انہوں نے کہا کیا بات ہے, اخبار کیوں پھینکا ہے؟ میں نے کہا اس میں اشتہار آیا ہے پروڈیوسر کا, اٹھاؤ اس کو. اچھا وہ اتنے بزرگ تھے, اس سے کہنے لگے کہ اپلیکیشن لکھو. خیر میں نے ہاتھ سے اپلیکیشن لکھی جلدی جلدی. پھر حیدرآباد میں انٹرویوز ہوئے اور میں اور جہانگیر قریشی دونوں یہاں سے اپروو ہو گئے. وہ چونکہ لینگویج کے طور پر لیا گیا تھا ان کو, اور مجھے خاص طور پر اس لیے لیا گیا کہ جو اس وقت کے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے الیاس عشقی صاحب, انہوں نے خاص طور پر ڈی جی کو یہ بتایا کہ 2 بار آپ پہلے اس لڑکے کو نظر انداز کر چکے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد پوسٹنگ اس طرح ہوئی کہ مجھے لاہور بھیج دیا گیا. جہانگیر یہاں رہ گئے. میں نے جا کے لاہور جوائن کر لیا. وہاں بھی اپنے وقت کے معروف اسٹیشن ڈائریکٹر تھے سلیم گیلانی. تو خیر وہاں بھی جا کے میں نے کام شروع کیا. تو مجھے انہوں نے تھوڑے دن بعد انہیں اندازہ ہو گیا میرا, تو وہاں پر ایک پروگرام ہوتا تھا 52292. وہاں سے واپس حیدرآباد آیا اور یہاں رہا. میں 1986 میں سینئر پروڈیوسر ہو کر خیرپور گیا اور چند ماہ کے بعد واپس حیدرآباد آ گیا میں. پھر میں 11 سال حیدرآباد میں رہا. اس کے بعد خوزدار گیا, وہاں 4 سال رہا. خوزدار ایک اتنا مشکل اسٹیشن ہے کہ وہاں 4 ماہ بھی گزارنا مشکل ہوتا ہے, اور حالم اس کا یہ تھا کہ اسے کوئی سنتا ہی نہیں تھا شہر میں. اسے میں نے زندہ کر دیا 4 سال میں. اس کی ڈاک آنے لگی اور پروگرام کی لوگ سننے لگے, تبصرہ ہونے لگا شہر میں. پھر 2000 میں پروگرام مینیجر کراچی تعینات ہوا. 1 سال تک میں وہاں رہا. اس کے بعد واپس میں حیدرآباد آ گیا اور یہاں سے ایک بار پھر ترقی پا کر ڈپٹی کنٹرولر ہوم اسلام آباد گیا اور 2004 تک میں وہاں رہا, اور پھر واپس حیدرآباد ڈپٹی کنٹرولر پروگرام کی حیثیت سے آیا. اور اسی حیثیت میں 5 فروری 2005 کو ملازمت پوری ہو گئی. لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں جہاں بھی رہا مائکروفون اور پروگرام سے جڑا رہا, اور میرے بہت پیارے سامعین ہر جگہ میرے ساتھ رہے. تو حیدرآباد کے ٹیلنٹ تو مصطفیٰ قریشی, محمد علی, آپ دیکھیں نا, میں تو اپنا نام سب سے آخر میں رکھتا ہوں. اکثر لوگ کہتے تھے آپ اپنی تصویر کیوں نہیں چھپاتے. میں نے کہا میرے جو تصور سننے والے کے ذہن میں, وہ مجھے پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اپنے ذہن میں کہ میں کیا ہوں. تو میں کسی کو میں اپنا نام آج بھی نہیں بتاتا ہوں جب تک کہ وہ پوچھے نہیں کہ آپ کا نام کیا ہے. لوگوں نے جا کے بازار میں میرے نام سے بڑے فائدے حاصل کر لیے. ریڈیو کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا, انٹرٹین کرتا ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو اور مزہ دیتا ہے وہ. لیکن ریڈیو تو بہرحال آپ
یہ دیکھیں نا دنیا بھر کی جتنی امریکہ کا صدر جو ہے ریڈیو پہ تقریر کرتا ہے آج بھی. اس کی بہتری کے لیے اس کا جو اسٹرکچر ہے نا اس کو بدلنا پڑے گا. پہلے ریڈیو ملازمت نہیں تھی, پہلے ریڈیو جنون تھا, ذوق تھا, شوق تھا, عشق تھا. اب یہ ملازمت ہو گئی ہے. آپ نے وہ پورا سیٹ اپ ہی بدل دیا نا, اب یہ ایک نوکری ہے. یہ شعر و نغمے کے پروگرام کا دوسرا نام سید نور اظہر جعفری ہے. آغاز میں نہیں کیا تھا حیدرآباد کی کمرشل سروس سے. بات یہ ہے کہ پہلے ہدف کا تعین کرو, پھر اپنے استحکام پیدا کرو شخصیت میں, اور پھر پلٹ کر مت دیکھو.